सवाल कर रहे हैं जो इस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि आपका एतमाद इदारों से उठ चुका है। क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। बताइएगा कि आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर लीजिए करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई, जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ ये इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम इबाउदल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रही हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रही हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हुए हैं? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज हुआ, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइए, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो
ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی، اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دی کہ تب تک فیصلے کرو، سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈیمانڈ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے، ہم دو پر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں، اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا، عمران خان کا مسئلہ، پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے، لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن اب آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن اور ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئے اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسہ اجازت دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے، ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے نہ کبھی بعد میں کرے گا. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا، کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے، آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو، روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو، پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو، ربر بلیٹس مار رہے ہو، آنسو گیس مار رہے ہو، لاٹھی چارج کر رہے ہو، FIR کاٹ رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دیں. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ 18ویں ترمیم دولت میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اس کا PID کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں، ادھر جو باول طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں، اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو، ٹھیک ہے؟ میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی، اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 عمر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ 56 FIR میرے اوپر ہوئی ہیں. اس میں ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر FIR ہی نہیں ہے. اچھا، باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، بڑا ضروری ہے. اسی مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے، اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف، میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے، اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے، پورے 4 صوبوں سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے، ان کا پرائم منسٹر بھی تھا، چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے. ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا، ایک محمد، ایک داسو، اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا، پیسے چاہیے میں دوں گا، میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت، اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی، اس کے بعد میرے اسیران، میرے لیڈرشپ، میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر، لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکے، یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. GB کو بھی نکال دو. ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں، نشہ گردی ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے،
میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے. تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں. باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مسیح خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو. خواجہ آصف وہی ہے. جی لیڈیز کو دے دیں موقع. جی پہلی بات تو ہے کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس سے پیدا کرتا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرتا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی ایم میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے, ان کے اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو بانی پی ٹی آئی کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیل چھوڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا کی شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات اب یہ سنیں آپ, پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا.
हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है वो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू आ तकड़ा हो जा, तू तकड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है, उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा ही कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे इस्तीफा देगा तू और मेरा भाई, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा इसके बाद, पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा, नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमानत जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात कर लें।